بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستارے، سیارے اور ان کی چال اور آسمانی برجوں کی حقیقت۔ آج کی ہماری مجلس کا عنوان یہ ہے، کیا؟ ستارے، سیارے اور ان کی چال اور آسمانی برجوں کی حقیقت۔ یہ ستارے، سیارے اور برج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سے مخلوق ہیں، جن کے بارے میں اللہ کی دو ذی عقل اور شعور رکھنے والی دو مخلوقات یعنی انسانوں اور جنوں نے شیطان کے دھوکے میں آ کر ان ستاروں، سیاروں اور برجوں کو کچھ کا کچھ مان لیا اور ان کے بارے میں طرح طرح کے کفریہ عقائد کا شکار ہو گئے، جبکہ تمام تر مخلوق کے اکیلے لا شریک خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ جس نے تخلیق کی ہے وہ نہیں جانتا، یعنی وہ اپنی مخلوق کے بارے میں نہیں جانتا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور جبکہ وہ تو باریک بین اور مکمل خبر رکھنے والا بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، آیت نمبر 14۔ آئیے میرے محترم سامعین اکرام، بھائیوں بہنوں، سمجھتے ہیں کہ اکیلے لا شریک خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق یعنی ستاروں، سیاروں اور برجوں کے بارے میں کیا بتایا ہے، اس مخلوق کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ اس کے کیا خواص ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں ان مخلوقات کی، اور یہ مخلوقیں کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی، اور اس مخلوق کو بنانے کی کیا حکمت ہے، اس مخلوق کے اختیار میں کچھ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا، اور اگر نہیں تو پھر نہیں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ستاروں، سیاروں کی تخلیق کی کیا حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائیں۔ ان ستاروں اور سیاروں کے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی کیا حکمتیں ہمیں بتائیں۔ پہلی حکمت، رات کے اندھیرے میں راستے جاننا۔ سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ یعنی انسان ستاروں کے ذریعے راستے پاتے ہیں، آیت نمبر 16 ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 97 اس میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے تم لوگوں کے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور پانی کے اندھیروں میں ہدایت پا سکو، راستوں کی ہدایت پا سکو۔ تو ستاروں، سیاروں کی تخلیق کی پہلی حکمت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ مخلوق جو بنائی، اس کی بنانے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہوئی کہ انسان ان کو دیکھ کر اپنے راستے پا سکیں، خشکی میں بھی اور پانیوں میں بھی۔ دوسری حکمت کیا بتائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وہ یہ کہ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہ ہی ہے اللہ، وہ ہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم لوگ سالوں کی گنتی اور حساب سیکھ سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سوائے حق کے نہیں بنایا، اس میں کچھ باطل نہیں، سب کچھ حق کے ساتھ بنایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کی اسی طرح تشریح فرماتا ہے، تفصیل سے بتاتا ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 ہے۔ تیسری حکمت کہ دن کی روشنی میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کی سہولت ہے، یہ حکمت ہے ان کی تخلیق کی تیسری۔ سورج اور چاند کو روشنی اور گرمی اور ٹھنڈک دی گئی، اور خالق، اکیلے خالق اور لا شریک خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو، سورج اور چاند کو، یہ صفات انسانوں کی سہولیت کے لیے دی۔ جی ہاں، سورۃ الاسراء جس کا ایک نام سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے، اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، اور پھر ہم نے رات کو بے روشنی کر دیا
اور دن کو روشن واضح بنایا اس لیے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اس لیے کہ تم لوگ اپنے رب کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اس لیے کہ تم لوگ سالوں کی گنتی اور حساب سیکھ سکو، اور ہر چیز کو ہم نے بہت اچھی طرح تفصیل سے بیان کر دیا۔ اور چوتھی حکمت بھی سنیے، ستاروں سیاروں کی تخلیق کی چوتھی حکمت وہ یہ کہ دنیا کے آسمان کے لیے سجاوٹ بنایا اور شیطانوں کے لیے مار بنایا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت فصلت کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ لہٰذا اللہ نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت دی، اور ان کے ذریعے ہی نگہبانی کی یہ تدبیر اللہ غالب اور دانا کی ہوئی تدبیر ہے۔ سورت فصلت آیت نمبر 12۔ سورت الملک کی آیت نمبر 5 میں بھی یہی بیان فرمایا کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجایا یعنی ستاروں سے سجایا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار بنا دیا۔ اور سورت الصافات کی آیات نمبر 6 سے 10 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں کی زینت سے آراستہ فرمایا اور ستاروں کے ذریعے سرکش شیطانوں کی حفاظت کا انتظام کیا، اور وہ شیاطین اوپر جا کر عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے کان بھی نہیں لگا سکتے اب اس حفاظت کے بعد، بلکہ ہر طرف سے انہیں مارا جاتا ہے۔ انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہیں یہ ستارے، مگر جو کوئی اللہ کی مشیت سے ایک آدھ بات ادھر ادھر سے اچک کر بھاگتا ہے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ سورت الصافات کی یہ آیات ہیں 6 سے 10 تک، اور سورت الحجر کی آیات 17 اور 18 2 آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اور ہم نے آسمان کو ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے محفوظ کیا، سوائے اس کے کہ اگر کوئی کبھی چوری کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے کھلا واضح طور پر دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان آیات شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دی ہے کہ کبھی آسمانوں کی طرف جانے والے شیاطین وہاں پر موجود فرشتوں کی کوئی بات سن بھی لیتے ہیں۔ اس خبر سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ یہ نجومی لوگ ستاروں کی چالوں، سیاروں کی چالوں، برجوں کی حرکتوں یا زائچوں یا دیگر ایسے شیطانی علوم کے نام پر اپنے ان دوست شیطانوں کی لائی ہوئی خبر ہی لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اور جب وہ خبر سچی ہو جاتی ہے تو وہی شیاطین ان لوگوں کے دلوں میں اپنی طرف سے پھیلائے ہوئے ان شیطانی علوم کی سچائی اور قدر و منزلت بڑھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے دور ہی لیے چلے جاتے ہیں۔ میں نے جو کچھ علوم کو نام لیے بغیر شیطانی علوم کہا ہے تو اس پر کسی سننے والے کو غصہ کرنے سے پہلے میری یہ ساری بات مکمل طور پہ سننی چاہیے، اور اس موضوع یعنی شیطانی علوم کے سے متعلق دیگر بیانات اور دیگر میرے کتابی مضامین کا مطالعہ ضرور کر لینا چاہیے۔ ان کے بعد بھی اگر کوئی شک یا غصہ رہے تو انشاءاللہ میں ہر سوال کے جواب کے لیے حاضر ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین مبارک کی روشنی میں اور سلف الصالح رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہم اللہ تعالی کے فہم کے مطابق ہر سوال کا جواب حاضر کیا جائے گا باذن الرحمن۔ اب آتے ہیں ستاروں سیاروں کی تخلیق کی حکمتوں میں سے اس 5ویں حکمت کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے فرمان مبارک، اپنے کلام مبارک قرآن کریم میں ہمیں بتائی ہے، اور یہ 5ویں حکمت ہمیں ملتی ہے سورت الاعراف کی آیت نمبر 54 اور 55 54 اور 55 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم
مسخرات بعمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیتا انہ لا يحب المعتدین. بے شک تم سب کا رب اللہ ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور پھر عرش پر استوا فرمایا. عرش پر استوا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، عرش پر استوا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یہ، عرش پر استوا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ عرش سے اوپر ہے، اپنی تمام تر مخلوقات سے الگ اور جدا. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ وہاں، اللہ وہاں، اللہ وہاں نہیں ہے. اللہ 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 یہ کفریہ کلام ہے. اس کے بارے میں بھی الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فرامین، امت کے بڑے بڑے اماموں کے اقوال جمع کر کے الحمدللہ ایک کتاب میں نشر کر چکا ہوں سال ہا سال پہلے سے، جو کہ انٹرنیٹ پہ مختلف جگہ پہ میسر ہے. کتاب و سنت لائبریری میں میسر ہے، وہاں سے لے کے اس کا مطالعہ کیجئے. اسلامی عقیدے کا ایک انتہائی بنیادی اور اہم مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ذات کے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے. آئیے اپنے موضوع پر واپس چلتے ہیں. آیات جو آپ کو سنائی وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 اور 55، ان کا ترجمہ یہ ہوا کہ بے شک تم سب کا رب اللہ ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور پھر عرش پر استوا فرمایا. دن کو رات سے اس طرح چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو بہت تیزی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. کیا اللہ کے لیے ہی نہیں تخلیق کرنا اور انتظام کرنا؟ بزرگی والا ہے اللہ جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. لہذا تم لوگ اپنے رب کو عاجزی اور انکساری اور آہستگی سے پکارو، چیخ چیخ کر نہیں بلکہ ادب کے ساتھ پکارو، آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا یہاں پہ؟ 5ویں حکمت اور ان کی حقیقت ستاروں اور سیاروں کی کہ یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان کا اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام ہوتا ہے. خود سے بذات خود یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے، نہ کسی کی ذات پر کسی قسم کے، نہ کسی کی زندگی پر کسی قسم کی کوئی تاثیر کرنے کے قابل نہیں. ان ستاروں کا ذکر فرمانے کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس سے ہی دعا کرنے کا حکم دیا ہے جو اس بات پر انکار ہے کہ یہ ستارے کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ادب بھی سکھایا ہے کہ عاجزی اور آہستگی سے دعا کی جائے، اور پھر یہ فرما کر کہ اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ بھی سمجھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ستاروں، سیاروں وغیرہ سے خیر اور شر کی توقع رکھنا اللہ کی حدود سے خارج ہونا ہے. اب آئیے ستاروں اور سیاروں میں سے سب سے اہم اور مرکزی سورج کی حقیقت بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی خود سے کچھ نہیں کر سکتا. سورۃ یاسین آیت نمبر 40 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ ہی سورج کی یہ جرت ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدود اور راستوں سے نکل کر چاند کو جا پکڑے. سورج کی بھی یہ جرت نہیں، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے. یہ سب کے سب آسمان میں تیرتے پھر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. 7ویں چیز، ستاروں اور سیاروں میں سے دوسرا اہم اور مرکزی چاند، وہ بھی اپنی مرضی سے اپنی چال تک بھی نہیں بدل سکتا. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور ہم نے چاند کی منزلیں طے کر دیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی خشک ٹانی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی ہماری مقرر کردہ منزلوں پر، راستوں پر پابند رہتے ہوئے کھجور کی خشک ٹانی کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 39. یہاں تک جو میں نے آپ کو سنائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین، ان کے ذریعے بڑی ہی وضاحت سے یہ پتہ چل جاتا ہے
کہ ستاروں سیاروں کو بنانے کی کیا حکمتیں ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا صلاحیات ہیں۔ ان آیات شریفہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان فرامین میں وہ اللہ جو ان سب ستاروں سیاروں کا اور اس کی اپنی ذات لا شریک کے علاوہ ہر ایک چیز کا، جو کہ ہر ایک چیز مخلوق ہے، وہ اکیلا خالق ہے۔ اس اکیلے خالق نے جو کچھ یہ بتایا ہے، اپنی ان مخلوقات ستاروں اور سیاروں کی حقیقت، ان کو بنانے کی حکمتیں، ان کی صلاحیات و اوقات، ان آیات شریفہ میں کہیں اشارتاً بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق کسی بھی دوسری مخلوق اور خاص طور پر انسان پر کسی قسم کا کوئی اثر رکھتی ہے، یا انہیں کسی بھی طور، کسی بھی انداز، کسی بھی طریقے، کسی بھی ذریعے سے کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتی ہے، بلکہ خود اس مخلوق کی، ان ستاروں ان سیاروں کی بے بسی اور اپنے خالق اور مالک کے احکام کے پابند ہونے کی خبریں ہیں ان آیات شریفہ میں۔ یہاں تک تو الحمدللہ بات ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں، ان کے مطابق ستاروں اور سیاروں کی تخلیق کی حکمت کے بارے میں اور ان کی صلاحیات کے بارے میں، کہ یہ ستارے اور سیارے بذات خود اپنے اکیلے خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے، کسی بھی دوسری مخلوق پر کیا، خود اپنے آپ پر بھی خود سے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، چاہے جائے وہ کسی دوسری مخلوق بالخصوص انسان کی زندگی پر، اس کے حالات اور واقعات پر کسی طرح سے کوئی اثر اندازی کر سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسا عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان سارے فرامین کیا عملی انکار ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی الحمدللہ ان ستاروں اور سیاروں کی حقیقت کی، ان کی تخلیق کی حکمت کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اپنی گفتگو کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جن میں ہم ان ستاروں اور سیاروں کی چال اور منزلیں، جنہیں برج کہا جاتا ہے، ان برجوں کی حقیقت کے بارے میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔